اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نغماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات ایک اور بلند ایک اور بلند صلوات ہدیہ کریں سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 54 اور آیت نمبر 55 دو آیتیں میں نے ایک مرتبہ پھر اپنے محترم سامعین کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ اپنے اس کلام میں صاحبان ولایت حاملان ولایت کے شرائط کو بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ کہ جو اللہ رسول اور مولا علی کی ولایت کے معترف مقر اور قائل ہیں اور ان تینوں ولایتوں میں رہنا چاہتے ہیں، ان کی کچھ نشانیاں ہیں اور اللہ نشانیوں کے ساتھ ہمیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم بھیڑ میں گم ہو جائیں، بلکہ مجمع میں بھیڑ میں ایک رش میں سے نکل کر ممتاز ہوتے ہوئے نظر آئیں اور ایک شناخت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ ہمیں اللہ چاہتا ہے۔ ویسے بھی جو گم ہو جاتے ہیں وہ پھر گم ہو جاتے ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو علامتوں اور نشانیوں کے ساتھ رکھتے ہیں وہ بظاہر مر بھی جائیں تب بھی وہ مرتے نہیں ہیں۔ کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بت ابراہیم نے توڑے ہیں، مگر سارا شہر کہہ رہا تھا کہ یہ کام ابراہیم کا ہے۔ حضرت ابراہیم بت خانے میں گئے اور آپ نے سارے بتوں کو کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا کان کاٹا، کسی کا گھٹنا پھوڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا پیٹ پھاڑا اور سارے بتوں کو طرح طرح کا عیب اور نقص ڈال کر ایک بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی اور انتہائی اطمینان کے ساتھ سارا کام ہو رہا تھا۔ اس لیے کہ جو اللہ کی خاطر کام کرتا ہے اس کے کام میں اضطراب نہیں ہوتا، اس کے کاموں میں اطمینان ہوتا ہے اور اس کا کام بتاتا ہے کہ یہ کام اس کا الہی ہے، آسمانی ہے، خدائی ہے۔ اور انتہائی اطمینان کے ساتھ جب حضرت ابراہیم نے اپنا کام مکمل کر لیا تو بہت ہی سکون کے ساتھ اپنے گھر جا کے بیٹھ گئے کہ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ یہ سارے لوگ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے تہوار منانے کے لیے۔ جب واپس بت خانے میں آئے تو انہوں نے حالت یہ دیکھی بتوں کی، تو کسی نے، میں نے جملہ کہا، کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ کام حضرت ابراہیم نے کیا ہے،
مگر سب کو یقین تھا کہ یہ ابراہیم کا کام ہے، تو کہنے لگے ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے، یقال لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہتے ہیں، اور بلا لیا حضرت ابراہیم کو کہ ابراہیم یہ کام تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلاڑی لٹکی ہے۔ اچھا، یہی حضرت ابراہیم چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے ان کا ضمیر زندہ ہو، اندر سے ان کے آواز آئے کہ یہ غلطی پر ہیں، خود سے ان کی عقل کام کرنے لگے۔ ہنر نبیوں کا یہی رہا ہے کہ عقل کو کارآمد بناتے ہیں۔ اللہ نے دو طرح کے ہادی بھیجے ہیں نا، ایک ہادی باطنی، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایک ہادی باطنی ہے جسے عقل کہتے ہیں، اور ایک ہادی ظاہری ہے جسے نبی، رسول اور امام کہتے ہیں۔ اگر ہادی باطنی کام نہ کر رہا ہو، یعنی عقل کام نہ کر رہی ہو، تو نبی، رسول، امام کا قول اثر نہیں کرے گا۔ نبی وہ ولایت تکوینی ہے جو جانوروں پر ان کی ولایت ہوتی ہے، بات انسانوں کی ہو رہی ہے، ورنہ تو وہ اپنا حکم اگر پودوں پر، پتھروں پر، ہواؤں پر، وحوش پر، طیور پر، جانوروں پہ چاہیں تو اپنا حکم چلاتے ہیں۔ لیکن انسان اس وقت فائدہ اٹھا پاتا ہے ائمہ سے، انبیاء سے، رسولوں سے، کہ جب اس کی عقل کام کر رہی ہو۔ تو عقل، میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا تاکہ عقل پر، توجہ چاہوں گا، تاکہ عقل پر جمی ہوئی گرد کو ہٹا دیں اور عقل خود بخود کام کرنے لگے۔ نبی آ کر عقل کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، عقل کام کرنے لگے۔ بلا تشبیہ آپ سب کے پاس سواریاں ہیں، یہاں تو کم ہوتا ہوگا ایسا، اس لیے کہ بر وقت سروس ہو جاتی ہے گاڑیوں کی، لیکن جو لوگ بے توجہی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے معلومات جی گاڑی میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ وہ جو توانائی، وہ جو کرنٹ بحال کرنے کی جگہ ہے، وہ جو پلک ہے، اس میں مثلاً کہتے ہیں کہ کچرا آ گیا، ہمارے یہاں یہ بولا جاتا ہے، مکینک حضرات ایسے بولتے ہیں کہ جی اس میں کچرا آ گیا ہے۔ وہ جیسے ہی کچرا صاف کرتے ہیں تو ایک مرتبہ اس کے اندر کرنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے اور گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی شاید ہماری عقلوں پر گرد جم جاتی ہے، اس گرد کو جب ہٹا دیتے ہیں نبی آ کر تو پھر عقل کام کرنے لگتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی اب ان کے بغیر مجلس بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے بغیر مجلس کیسے ہوگی، اور یہ مجلس ہونے دیں تو ان کی مہربانی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں، اللہم صل علی محمد۔ کوئی ابا تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں، لیکن سارے اباؤں نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نہیں بٹھایا ہوا، تو جس کا نتیجہ تو پھر مجھے اٹھانا پڑے گا۔ ایک اور صلوات ذرا نبی کی ذات پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بات آگے بڑھے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عقل کار فرما ہو جائے، عقل کام کرنے لگے تو پھر انسان وہ بات سمجھنے لگتا ہے جو اس کو سمجھائی جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی یہی کام کیا۔ جب انہوں نے کہا ابراہیم تم نے بت توڑے ہیں، حضرت ابراہیم نے فرمایا اسی نے توڑے ہوں گے جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے۔ تو فوراً کہنے لگے کہ وہ تو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اس سے بلند صلوات ہدیہ کر دیں گے، اللہم صل علی۔ عنایت ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائے گا۔ تو کیا بات ہو رہی تھی کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اسی نے، تو انہوں نے کہا جی وہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا جو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا، وہ تمہارا خالق کیسے ہے، وہ تمہارا رب کیسے ہے؟ بس مان تو لیا انہوں نے۔ دیکھیے کسی چیز کا مان لینا اور ہے، اس چیز کا اقرار کرنا اور ہے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں مان لیتے ہیں مگر اقرار نہیں کرتے۔ مجھے دنیا میں کوئی مسلمان دکھائیں جو مولا علی کو ولی نہ مانتا ہو۔ دنیا کا ہر مسلمان علی کو ولی مانتا ہے مگر بولتے چندی ہیں ولی اللہ۔ ہر ایک نہیں بول پاتا، بولنے کے لیے ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، جرأت چاہیے۔ یہ سرکار نے کیوں فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ۔
قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ، فلاح پا جاؤ گے۔ یہ کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت کچھ ہوتا ہے کہہ دینے سے، اتنا کچھ ہوتا ہے کہہ دینے سے۔ کوئی پوچھے شہیدوں کے فیملیز سے، کوئی پوچھے شہیدوں کے خانوادوں سے کہ علی ولی اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے جو آپ کے میری زبان کے اوپر مولا کا نام آتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو محمد الرسول اللہ بھی بول دیا؟ محمد الرسول اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھی کہ علی ولی اللہ بھی بول دیا؟ یہ جیسے جیسے ہم اپنے ایمان کے درجوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے، ایسے ایسے مصیبتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کوئی حضرت یاسر سے پوچھے، کوئی حضرت سمیہ سے پوچھے، محمد الرسول اللہ کی پریشانیاں کوئی بلال حبشی سے پوچھے، اور علی ولی اللہ کی پریشانیاں کوئی جناب میثم تمار سے پوچھے۔ مگر یہ بھی پوچھے کوئی ان سے کہ اس گردن کے کٹنے میں، اس زبان کے کھچنے میں، اس بوٹی بوٹی کے ہو جانے میں ذائقہ کتنا تھا، لطف کتنا تھا۔ کون ہے دنیا میں جو آب حیات پی کر آیا ہو؟ سب کو جانا ہے نا، کوئی یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آیا۔ مگر وہ لوگ گئے ہی نہیں جنہوں نے علی کا دامن نہیں چھوڑا، جنہوں نے اس دروازے سے وفاداری رکھی، وہ نہیں گئے۔ وہ آج بھی ہمارے دلوں پر، ہمارے ذہنوں پر، ہمارے وجود پر حاکم بنے ہوئے ہیں۔ 1400 سال گزرنے کے بعد آپ ذرا تصور تو کریں کہ وہ جو کپڑے کے خیمے کربلا میں جلائے تھے، اس کپڑے کے خیمے کے جلنے کی یاد میں آج پوری دنیا میں یہ ایسے پختہ خیمے امام حسین کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ امام بارگاہ کربلا کے خیموں کا نام ہے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ در حقیقت دلوں پر حکمرانی اور دلوں پر حاکمیت کی ایک علامت ہے۔ لہٰذا یہاں نشانیوں کے ساتھ اللہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی گزاریں، علامتوں کے ساتھ۔ ائمہ اہل بیت بھی یہ چاہتے ہیں۔ مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہوگا، مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ اربعین کی زیارت کے لیے جاتا ہوگا، مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ مثال کے طور پہ دن میں اتنی رکعت نماز پڑھتا ہوگا۔ یہ جو کالے کپڑے پہننے کا ہمیں حکم ہے، یہ جو اپنی شناخت کرانے کا ہمیں حکم ہے، یہ پریشانیاں لے کر آئے گا، مگر اس کے بدلے میں جو فائدہ ہونا ہے، یعنی شاید میری ذات کو نقصان پہنچے مگر میرے نظریے کو تقویت پہنچتی ہے، ہمارے مذہب کو مضبوطی ملتی ہے، ہمارے نظریے کو مضبوطی ملتی ہے ان کالے کپڑوں سے، اس ماتم سے، اس علم سے، اس تابوت سے، اس ذوالجناح کی شبیہ بنانے سے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں مضبوط بنانے کے لیے ہیں، محکم بنانے کے لیے ہیں۔ اور پھر یہ بھی میرے بچے اور جوانوں کے ذہن میں ہے کہ جو حق پر ہوتا ہے، چاہے اس کی تعداد کم ہو، مگر اس کے حق پر ہونے سے جو اس کو اعتماد نصیب ہوتا ہے تو وہ لاکھوں میں بھی غالب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ تنہا نہیں ہوتا، اس کا نظریہ اس کے پیچھے ہوتا ہے، وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کا عقیدہ اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ وہ تنہا کھڑے ہوتے ہوئے بھی اس لیے مطمئن کھڑا ہوتا ہے کہ اس کا نظریہ مکمل ہے اور بہتر ہے اور اوروں سے اچھا ہے۔ لہٰذا جب ہم کالے کپڑے پہن کر اپنے وطن میں، اپنے علاقوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں تو سارے علاقے کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حسین مولا کے ذکر کا سفیر جا رہا ہے۔ جی، سفیر ذکر امام حسین ہے نا کالے کپڑوں کی صورت میں۔ تو یہ نشانیاں ہیں، اللہ بھی چاہتا ہے کہ نشانیوں کے ساتھ رہو، گم نہیں ہو۔ اور پھر قرآن مجید میں مومنین کی نشانیوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ جیسے میں یہ آیت تلاوت کر رہا ہوں، ایسے سورہ مبارکہ حجرات کی بھی ایک اور آیت ہے جس میں ارشاد ہوا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ انما المؤمنون آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ صاحبان ایمان وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پھر کبھی اپنے ایمان میں شک نہیں کرتے۔ محکم لوگ، مضبوط لوگ، مستحکم لوگ۔ لہٰذا اس آیت میں جو میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آج تلاوت کر گیا، وہ آیت جس میں نشانیوں کو بیان کر رہا ہے اللہ، صاحبان ولایت کی نشانیاں، مومنین کی نشانیاں۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا تو کیا ہوگا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم، تو تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری امام بارگاہ بند نہیں ہوں گے، ہماری مسجدیں تمہارے جانے سے بند نہیں ہوں گی، ہمارے مدرسے بند نہیں ہوں گے، تمہارے جانے سے ہمارا دین لپٹے گا نہیں۔ تم کل کے جاتے آج چلے جاؤ اگر تمہیں جانا ہے تو تمہاری جگہ ہم ایک قوم کو لے آئیں گے۔ یہ قرآن ہے بھائی،
ہم تمہاری جگہ ایک قوم کو لے آئیں گے جس کے اندر پھر یہ نشانیاں ہوں گی. کون سی نشانیاں ہوں گی؟ سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا کہ اللہ کی محبت کی نشانیاں ہیں. کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے کچھ طریقے ہیں محبت کرنے کے. مثلاً ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے مشکلات میں مبتلا کرتا ہے، اسے پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، اور پریشانیوں میں مبتلا کر کے وہ اسے مضبوط بنانا چاہتا ہے، اور اتنا مضبوط بنانا چاہتا ہے کہ پھر وہ اللہ پہچاننے کا ذریعہ بن جاتا ہے، پھر وہی حجت خدا کے قریب ہو جاتا ہے، پھر وہی اللہ کی آیت اور نشانی بن جاتا ہے، پھر اس سے مل کر اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے. وہ اتنا مضبوط بنانا چاہتا ہے، اور مضبوط جب بنیں گے جب پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے. یحبونہ، دوسری صفت کہ وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. ان کا اللہ سے محبت کرنا ان کے رویوں سے ظاہر ہوگا. اللہ کا بندوں سے محبت کرنا کچھ نشانیوں سے ظاہر ہوگا. ان کا اللہ سے محبت کرنا ان کے کچھ رویوں سے ظاہر ہوگا. مثلاً ابھی مجھ سے ایک جملہ ہوا کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نظر نہیں آتا، اور اللہ ہی کی خاطر پھر وہ زندگی گزارتے ہیں. لہٰذا اس صفت کو جب کمال پر ہم اہل بیت کے ہاں دیکھتے ہیں، اور اہل بیت کے سلمان کے ہاں دیکھتے ہیں، اور مولا علی کے مالک اشتر کے ہاں دیکھتے ہیں، تو پھر آواز آتی ہے الذین یبلغون رسالات اللہ، سورہ مبارکہ احزاب کی 39ویں آیت کے اندر. ایک ایسا قبیلہ بھی ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ سے زیادہ کوئی حساب کرنے والا نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رویے سے بتاتے ہیں کسی سے نہیں ڈرتے. لہٰذا کہتے ہیں موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، ہمیں مرنے کا کوئی خوف نہیں ہے. یہ پھر ایسے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم میدان کے اندر لشکر کی بنیاد پہ نہیں جاتے، ہم میدان میں اللہ پر توکل کی بنیاد پہ جاتے ہیں. لہٰذا جب میدان احد میں سب بھاگ جائیں گے اور صرف 13 لوگ باقی رہ جائیں گے، اور ان میں بھی علی بن ابی طالب ایسے لڑ رہے ہوں گے جیسے شاید دوسرے لشکر کی بنیاد پہ لڑتے تھے، اور جبریل آواز دے کر کہیں گے یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں آپ کا علی کیسے لڑ رہے ہیں، تنہا ہوتے ہوئے بھی علی کیسا لڑ رہا ہے. تو نبی کی آواز آئے گی کیف لا انہ منی وانا منہ، علی کیسے نہ لڑے، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. اب یہ منیت کی کیا کیفیت تھی کہ نبی نے فرمایا کہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، کہ جبریل امین نے فوراً کہا وَأَنَا مِنْكُمَا، اور میں آپ دونوں سے ہوں. وہ کیفیت جب مولا نے پوچھا یا علی جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے، تو مولا علی نے کیا فرمایا اکفر بعد الایمان، یا رسول اللہ کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا. علی کے نزدیک میدان سے بھاگنا کفر کے مترادف تھا. میدان جہاد کا نہیں تھا، وہ صرف جہاد کا نہیں تھا، وہ نظریے کا میدان تھا. وہاں سے جانا گویا رسول اللہ کو چھوڑنا تھا، وہاں سے جانا گویا اللہ کو چھوڑنا تھا. تو میں اگر میدان سے چلا جاتا تو گویا میں نے ایمان سے ہاتھ اٹھا لیا. اللہ اکبر. بات ہو رہی ہے اس علی کی جو میدان کا بھی دھنی ہے، جو ممبر کا بھی دھنی ہے، جو ہاتھ کا بھی سخی ہے، جو ذہن کا بھی علی ہے، جس کا ہر فعل علی ہے، جس کا ہر قول علی ہے. وہ بولتے ہیں تو علی بولتے ہیں، وہ کوئی فعل انجام دیتے ہیں تو علی فعل انجام دیتے ہیں. میدان میں اترتے ہیں تو اس انداز سے. اچھا آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو میں یہیں ایک جملہ اور کہوں کہ مولا علی کی چھٹی عبادت کائنات کی پہلی عبادت سے افضل ہے. کیا فرمایا تھا میدان خندق کے اندر ضربت علی یوم الخندق. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یوم خندق، روز خندق، علی بن ابی طالب کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے. جہاد کون سے نمبر پر ہے؟ چھٹے نمبر پر ہے نا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد.
میرے مولا علی کی چھٹی عبادت فروعات دین میں چھٹے مرحلے پر جو علی کی ایک ضربت، وہ بھی خندق کی ضربت، خیبر کی ضربت کی بات نہیں ہو رہی، احد کی ضربتوں کی بات نہیں ہو رہی، صرف ایک میدان میں وہ بھی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے. یعنی علی کی چھٹی عبادت کائنات کی پہلی عبادتوں سے افضل ہے، تو پھر علی کا سجدہ کتنا سنگین ہوگا، علی کا روزہ کتنا سنگین ہوگا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. عزیزو، یہ گھرانہ ہمیں نشانیوں کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے. دوسری نشانی، یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اللہ سے محبت کا تقاضا یہ کہ بس صرف اللہ ہی سے محبت ہو اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہی زندگی گزاری جائے. اگرچہ ممبر کا لفظ یہ معروف نہیں ہے، لیکن ہے یہ ممبر ہی کا لفظ، وہ لفظ عشق. جی عشق. اچھا، جب ممبر سے لفظ عشق بولا جائے تو سوچا جا سکتا ہے کہ مولانا کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں، کیا ارادہ ہے مولانا کا. عزیزو، جب تک ہم عشق کے مفہوم کو اپنے اوپر روشن نہیں کریں گے اس وقت تک یہ سوال باقی رہے گا. یہ جو تقسیم ہے نا، عشق مجازی، عشق حقیقی، یہ تقسیم ہی غلط ہے. عشق دو طرح کے نہیں ہوتے، عشق ایک ہی ہے. عشق مجازی عشق نہیں ہے، وہ حیوانی جذبوں کی تسکین ہوگی. جی، وہ آپ کچھ بھی بول دیں مگر عشق نہیں ہے. وہ عشق ہی کیا جو معشوق کے پا لینے پہ ختم ہو جائے. عشق تو ہے ہی وہ کہ جو معشوق کے پانے پہ شروع ہوتا ہو. جو ایک دفعہ کربلا چلا جائے تو اب عشق شروع ہوتا ہے اس کا. جی، تو عشق ایک ہی ہے، عشق حقیقی ہے، ایک ہی عشق ہے. اب یہ عجیب سی بات نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے خلفائے راشدین. بھائی خلیفہ تو راشدی تو ہوں گے. کبھی آج تک سنا ہے انبیاء راشدین؟ جب انبیاء راشدین نہیں ہے تو خلفائے راشدین کا کیا مطلب ہے؟ ایسے ہی عشق حقیقی کیا ہوتا ہے؟ بھائی عشق عشق ہے بس. عشق مجازی کیا ہوتا ہے؟ عشق ایک ہی ہے جہاں سوائے معشوق کے کوئی نظر نہ آئے اور اس کی خاطر ہی زندگی گزاری جائے، اور پھر معشوق بھی اسے بنایا جائے کہ جس سے عشق کرنے پہ پشیمانی نہ ہو، ندامت نہ ہو. تو بس عشق ایک ہی ہے، اور وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں عشق حقیقی. ایک ہی عشق ہے جو اللہ نے مصطفیٰ سے کیا اور مصطفیٰ مرتضیٰ نے اللہ سے کیا. یعنی کبھی یہ عاشق ہو جاتے ہیں تو کبھی یہ معشوق ہو جاتے ہیں. یہ طے کرنا بھی بہت مشکل ہے کہ کون عاشق ہے اور کون معشوق ہے، لیکن میں اپنی طالب علمانہ لہجے میں کہوں گا جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد پر. انہیں اس کے علاوہ اور اسے ان کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا. جی آپ ذرا دیکھیے، آیات کی روشنی میں دیکھیے کہ اللہ کا نبی سے کیا پیار ہے. ساری دنیا سے وہ چاہتا ہے کہ بستر چھوڑیں اور مصلے پہ آ جائیں. ہم سے چاہتا ہے کہ ہم آرام چھوڑیں اور مصلے پر آ جائیں، عبادتیں زیادہ کریں، عبادتیں زیادہ کریں. اور اپنے نبی سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب کبھی آرام بھی کر لیا کرو. پیروں کا ورم اللہ کو یاد آ رہا ہوتا ہے نبی کے کہ میرے نبی تمہارے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، تم اتنا میرے بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہو. کبھی نبی کی آنکھوں کو یاد کرتا ہے، کبھی نبی کا کملی اوڑھ کر آ جائے تو نبی کی کالی کملی اللہ کو اچھی لگتی ہے. اس لیے کہ اللہ در حقیقت نبی سے نہیں اپنے آپ سے عشق کر رہا ہے. نبی مکرم اللہ کی قدرت کا جلوہ ہے. ممکن ہے مجھے تھوڑا سا بچوں کے لیے مثال دینا پڑ جائے. آپ کوئی کتاب لکھیں، آپ کوئی کلام لکھیں، شاعر حضرات جب کوئی کلام کہتے ہیں تو کتنا انہیں اپنے کلام سے پیار ہوتا ہے. ہمارے ناظم محترم بھی جب پکارتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں شعر کے خالق کو بلا رہا ہوں، جبکہ انہوں نے جو شعر کہے ہیں الفاظ ان کے نہیں تھے، وہ پہلے سے لغت میں تھے. انہوں نے ان لفظوں کو جوڑا ہے تو انہوں نے کہا یہ میرا کلام ہے.
آپ کا کلام تھا تو لفظ بھی بنا کے دکھاتے نا. لفظ تو نہیں بنائے ہم نے، لفظ تو پہلے سے بنے ہوئے تھے. ان بنے ہوئے لفظوں کو جوڑ لیا تو ہم نے کہا یہ ہمارا کلام ہے. ہمارا کہاں ہے کلام؟ تو ہم کسی اور سے عاریتن اگر الفاظ لے کر کوئی نظم بھی کہہ لیں تو ہم اس کے خالق کہلاتے ہیں. جس نے زبانوں کو خلق کیا ہو، جس نے لغتوں کو خلق کیا ہو، جس نے پانی پر تصویریں بنائی ہو، وہ ہے نا واقع سے حقیقی اور خالق حقیقی. اب جب وہ اپنی قدرت، اپنی خالقیت کا مظاہرہ کرتا ہے تو جب اس کے مظاہرے سے پہلا وجود دنیا میں آتا ہے تو اسے محمد اور علی کہا جاتا ہے. تو حق نہیں ہے کہ محمد اور علی سے اللہ پیار کرے، کیونکہ اس کی وہ مخلوق اول ہے، سب سے پہلی مخلوق ہے، جسے بنانے کے بعد وہ اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین، مبارک ہو اے اللہ تجھے، تو نے بہترین مخلوق بنا ڈالی. میں نے بہت غور کیا عزیزوں کہ اللہ متکبر کیوں ہے. ہمیں تو منع کرتا ہے کہ تکبر نہیں کرو، ہمیں کہتا ہے تکبر مجھے اچھا نہیں لگتا. الکبر ردائی، تکبر میرے کپڑے ہیں، حدیث قدسی میں کہتا ہے تکبر میرے کپڑے ہیں. جو تکبر کرتا ہے وہ میرے کپڑوں میں ہاتھ ڈالتا ہے. یہ اللہ شدید ناراض ہوتا ہے متکبروں سے. تو جو تکبر کرنے والوں کو پسند نہ کرتا ہو وہ خود متکبر کیوں ہے؟ لہذا میں تو یہی سمجھا ہوں کہ اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اس نے محمد اور علی کو بنایا ہے. جس کی بارگاہ ہمیں یہ ہے اسی. تو عزیزو، عشق یعنی سوائے معشوق کے کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو. اور جس عشق کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اسی ممبر کا حق ہے کہ اس ممبر سے اس عشق کی بات کی جائے. جسے علامہ اقبال کہتے ہیں بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لب بام رہی. عقل تو چھت پہ کھڑی دیکھتی رہ گئی اور عشق آگ میں کود گیا. یہ ابراہیم نہیں کودے تھے، یہ عشق کودا تھا. اور پھر سیدہ کو یاد کرتے ہوئے، حسنین کو یاد کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں مادر آن مرکز پرکار عشق. یہ سیدہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے. مادر آن کاروان سالار عشق، یہ سیدہ ان کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے. پھر ان کے اشاروں میں آ کر کہتے ہیں کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق. عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں، ایک کربلا ہے ایک دمشق ہے. یک حسین رقم کرد دیگر زینب. ایک عشق کی داستان کو حسین نے لکھا کربلا میں اور ایک عشق کی داستان کو زینب نے لکھا دمشق میں. پھر مجھے اقبال ہی یاد آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام تمہیں سنجیدگی سے کرنا ہے نا، کام کا حق ادا کرنا ہے، واقعی کام کرنا ہے، دل سے کام کرنا ہے تو اس کام سے عشق کرو. جب تک کام سے عشق نہیں ہوگا کام سجے گا نہیں. سر سے اتار کے پھینکنے والی بات اور ہوگی، لیکن باقاعدہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو پہلے اس سے عشق کرنا پڑے گا. جی میرے بچوں جوانوں، اس وقت تمہیں صرف پڑھائی سے عشق ہونا چاہیے. اگر آج کا طالب علم صرف پڑھائی سے عشق کر لے تو مستقبل اس کا ٹھیک ہے. ہر شخص کو اپنے عشق کا تعین کرنا ہوگا کہ اس کا معشوق کون ہے، اسے اب کس سے پیار کرنا ہے. تو جو بھی کام اگر ہم دل سے کریں گے، اس سے پیار کر کے کریں گے، وہ کام سجے گا، وہ کام اچھا ہوگا. جی اور اگر سر سے اتار کے پھینکنے والی بات ہے، بس ٹھیک ہے وہ رسم ادا ہونی ہے، تو اس کام کا نتیجہ نہیں ملے گا. تو اقبال کہتے ہیں اپنے کاموں سے عشق کرو. آپ ذرا دیکھیے کہ ہم خاص طور پہ جب کربلا جاتے ہیں، خاص طور پہ جب زیارات پہ جاتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے. یعنی ہمیں شاید بدن ہمارا تکلیف میں رہتا ہو مگر روح کو جو سکون ملتا ہے، روح کو جو غذا ملتی ہے، وہ کسی اور جگہ پہ ہمیں نہیں ملتی. تو اقبال کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. صلوات پڑھیں تو میں عرض کر رہا ہوں. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. کیوں کیسے، ایسے نہیں ویسے، ایسے کیسے ہو گیا، ایسے کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں کیسے کی جھگڑے کے اندر عقل پڑی رہتی ہے. اور عشق کہتا ہے کہ پہلے عقل کے مرحلوں سے گزرو تو تمہیں ابراہیم سمجھ میں آئے.
تمہیں عشق کا مرحلہ سمجھ میں آئے. بے عقلی کو عشق نہیں کہتے، کمال عقل کو عشق کہتے ہیں، جب عقل اپنے کمال پر پہنچ جائے. تو عزیزو، یہ جو یحبونہ ہے آیت کے اندر نشانی بیان ہو رہی ہے مولا علی کے مولائیوں کی، مولا علی کے چاہنے والوں کی، کہ وہ ان سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. تو اللہ سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا جائے. یہ دوسری صفت. تیسری صفت ذرا چاہوں گا کہ توجہ اپنی بڑھائیں گے آپ. اذلۃ علی المؤمنین. تیسری صفت یہ ہے کہ یہ مومنین کے سامنے متواضع رہتے ہوں گے، مومنین سے تکبر نہیں کریں گے. سامنے علی والا کھڑا ہے، اس سے لڑنا کیسا؟ میرے دفتر میں سیدہ کا چاہنے والا آیا ہوا ہے، اس سے الجھنا کیسا؟ یہ میرے پاس چل کر آیا ہے، یہ یا حسین بولتا ہے، اس سے جھگڑا کیسا رہا؟ مومنین کے سامنے تواضع کے ساتھ، مگر کہیں تواضع عادت نہ بن جائے، لہذا کافرین کے ساتھ تکبر کے ساتھ، مومنین کے ساتھ متواضع اور کافروں کے ساتھ تکبر. یہ نشانی ہے اللہ رسول اور مولا علی کے چاہنے والوں کی. محشر میں جناب زہرا اللہ سے سوال کریں گی کہ یا اللہ، صلوات سیدہ کی ذات پر، یا اللہ تیرے نزدیک میرا مقام کیا ہے؟ تو اللہ سیدہ کا مقام دکھائے گا محشر والوں کو، اور اس میں سے ایک جلوہ یہ ہوگا کہ اللہ فرمائے گا کہ اے میری کنیز خاص، پورے محشر میں جسے چاہو تم جنت میں لے جاؤ. تو سیدہ محشر میں سے، اب جو حدیث کا جملہ ہے، یلتقط کما یلتقط الطیر الحبل الجدی من حبل الردی، یہ ہے حدیث کا جملہ. سیدہ محشر میں لوگوں کو ایسے چنیں گی جیسے، اب تشبیہ دی ہے تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے، جیسے پرندہ ردی دانوں میں سے جید دانے کو چنتا ہے، جی عمدہ دانے کو چنتا ہے، اور انہیں چننے کے بعد فرمائیں گی کہ جاؤ جنت میں جاؤ، یہ مجھے اختیار ہے کہ میں جسے چاہوں جنت میں بھیج دوں. اب وہ لوگ جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے جنہیں سیدہ نے شفاعت کی ہوگی، تو وہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہمارا مقام تیرے نزدیک کیا ہے؟ تو آواز آئے گی تم پلٹ کر جاؤ اور جسے چاہتے ہو جنت میں لے جاؤ. اچھا، اب وہ جب لوگوں کو چن کر لے جا رہے ہوں گے تو سوال ہوگا اہل محشر کو کہ سیدہ کا چننا تو سمجھ میں آتا ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی اہل محشر سوال اٹھائیں گے، باقاعدہ وہاں سوال کا موقع دیا جائے گا. وہ پوچھیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ، زبان حال یہ ہوگا کہ سیدہ کا تو اٹھانا لے جانا اور چننا تو سمجھ میں آتا ہے، سیدہ معصومہ ہے، سیدہ جس کو چنیں گی، جب ان کا قول غیر عادلانہ نہیں ہے، جب ان کا فعل غیر عادلانہ نہیں ہے، تو ان کا چننا غیر عادلانہ کیسے ہوگا؟ تو وہ کسی عدل کی بنیاد پر، کسی پیمانے کی بنیاد پر انہیں چنا ہے. مگر یہ کون لوگ ہیں جو چن کر لے جا رہے ہیں لوگوں کو جنت میں؟ تو آواز آئے گی کہ ہم نے انہیں چنا ہے. اب حدیث سنیے آپ، ہم نے انہیں چنا ہے کہ جن کے اندر کم سے کم یہ 3 صفتیں پائی جاتی تھیں. سب سے پہلی صفت کساکم لحب فاطمہ. ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے سیدہ کے محبوں کو پہننے کے لیے کپڑے فراہم کیے تھے، انہیں عریانیت سے بچایا تھا، انہیں غربت سے نکالا تھا، انہیں پریشانیوں سے نکالا تھا، صرف اس بنیاد پر کہ ان کے دلوں کی حاکم سیدہ ہیں، ان کے دلوں میں سیدہ کی محبت ہے. پھر پوچھا جائے گا اور کہا دوسرے کچھ لوگ وہ ہیں من اطعمکم لحب فاطمہ. ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے سیدہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلایا. کیا کمال ہے. پھر پوچھا جائے گا اور کوئی معیار ہے، کسی اور بنیاد پر تم نے ان کو چنا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے، اور وہ جواب ایسا جواب ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ہم اپنے زندگیوں کا حصہ بنا لیں کہ کیا پیمانہ ہے محشر میں نجات پانے کا. وہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں من رد عنکم غیبتاً لحب فاطمہ. ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں
کہ جو یہ کہہ کر لوگوں کو خاموش کرا دیتے تھے، خاموش ہو جاؤ، اس کی غیبت نہیں کرو، اس کے دل کی حاکمہ سیدہ ہے، سیدہ کے چاہنے والوں کی غیبت نہیں کرو۔ میں کہتا ہوں صرف اسی پر اگر میری قوم، ہماری قوم متفق ہو جائے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی برائیاں ہمیں بیان نہیں کرنی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کی کمزوریوں کو ہمیں عیاں نہیں کرنا، ان کی کمزوریوں کو ان سے مل کر ختم کرنا ہے، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی کاٹ نہیں کرنی، ان کی دشمنی نہیں کرنی، ان سے مخالفت نہیں کرنی، ان سے پیار کرنا ہے۔ میں رکا ہوا تھا اذلۃ علی المومنین کے اوپر، جو مومنین کے سامنے تواضع کے ساتھ پیش آتے ہوں، جو مومنین سے اکڑ کر بات نہ کرتے ہوں۔ اور عزیزو، ہم کیونکہ مخلوط ماحول میں رہتے ہیں، ہم کیونکہ سب کے ساتھ رہتے ہیں، تو ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور سامنے والا کون ہے۔ تو کیا اچھا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یاد بھی دلاتے رہیں کہ ہم کون ہیں اور جن سے تمہارا جھگڑا چل رہا ہے وہ کون ہے؟ جی فرض کیجئے، مثال دے رہا ہوں کہ کسی سے میری کوئی پرخاش ہو جائے، کسی سے میرا کوئی تناؤ ہو جائے اور وہ غلط بھی ہو اور میں 100% صحیح بھی ہوں، لیکن ایک وقت پر آ کر مجھے اپنی پرخاش سے ہاتھ اٹھانا ہوگا یہ سوچ کر کہ اس کا علی اور میرا علی دو نہیں ہے، اس کے حسین اور میرے حسین دو نہیں ہے۔ جس حسین مولا کو میں یاد کرتا ہوں اسی حسین مولا کو یہ بھی یاد کرتا ہے، لہٰذا میں اسی بنیاد پر اسے معاف کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات عطیہ کر دیں۔ یہاں دوسری صفت، تیسری صفت اذلۃ علی المومنین، مومنین کے سامنے تواضع، الجھنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، پیار سے بات کرنی ہے، محبت سے بات کرنی ہے، غیبت ان کی نہیں کرنی، ان کے رستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالنی ہیں، ان کو الجھنوں میں نہیں ڈالنا، ان کے مسائل کم کرنے ہیں، بڑھانے نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے، قرآن ہے یہ، وہ اذلۃ علی المومنین۔ اب لفظ اذلہ کو اگر میں وہ ذلت والے خاندان کا لفظ مانوں، ذلت کے خاندان کا لفظ مانا جائے، تو گویا پیغام یہ ہے کہ یہ اگر جھکتے بھی ہیں کہیں، اپنے آپ کو خاکسار بھی بناتے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل بھی کرتے ہیں نا، تو یہ مومنین کے سامنے کرتے ہیں۔ سامنے کیونکہ مومن ہے، یہاں میں اپنے آپ کو ذلیل بھی کر دوں گا۔ کتنا بڑا نام ہے ہمارے علماء میں، سید کاشف الغطاء علی اللہ مقامہ، آل کاشف الغطاء، پورے خاندان ہیں ان کی نسل کے اندر جو علماء اور مجتہدین گزرے ہیں۔ کاشف الغطاء مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک غریب سید نے ان سے پیسے مانگے کہ مجھے پیسے دیتے ہیں، انہوں نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے کہا نا میرے پاس نہیں ہے، تو اس نے ان کے منہ پر تھوک دیا غصے سے۔ تو انہوں نے اپنی ابا سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے نا، اس پر سیدہ میرے گناہ معاف کریں گی، میں اس سے کچھ نہیں کہوں گا، اس سے ناراض نہیں ہوں گا، اس لیے کہ یہ سید ہے اور یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ میرے بڑے کام آئے گا، یہ والا کام جو میرے ساتھ ہو گیا یہ میرے بہت کام آئے گا، میں کل محشر میں سیدہ سے اس ایک عمل کی وجہ سے بہت کچھ حاصل کروں گا۔ بی بی آپ کے بچے نے ایسا کیا تھا، آپ کی اولاد نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ اور پھر اتنا بڑا اللہ کا عارف بندہ، صاحب کرامت مجتہد گزرے ہمارے یہاں، وہ اللہ کے ولی مجتہد گزرے، انہوں نے پھر اپنا دامن پھیلا کر مسجد کی صف میں یہ کہہ کر آواز لگانا شروع کی کہ مجھے کوئی بھیک دے سکتا ہے، کوئی مجھے رقم دے سکتا ہے؟ تو باقاعدہ اس سید کی خاطر صفوں میں انہوں نے بھیک مانگی اور پھر اسے جا کے کہا کہ یہ مجھے ملی تھے، میں تمہیں دے رہا ہوں۔ جی ایک مومن کے پاس آ کے بیٹھا، صاحب کرامت، ایک جس کو کہہ لیجئے کہ مقامات ولایت پر فائز ایک مومن سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ کہنے لگے ایک بات کی وجہ سے۔ وہ کون سی بات ہے؟ کہ ایک مومن میرے پاس آ کے بیٹھا جس کی ایک ایسی کیفیت ہوئی جس پر وہ شرمندہ ہوتا، تو میں نے کچھ دیر کے لیے جب تک وہ وہاں بیٹھا رہا اس پر یہ ظاہر کیا کہ مجھے اونچا سنائی دیتا ہے، میں نے تو سنا ہی نہیں تم سے کیا ہو گیا، تاکہ اس کا عزت نفس پامال نہ ہو، اس کا دل نہ ٹوٹے
وہ یہ نہ سوچے کہ میرا یہ عیب، میری یہ کمزوری، میری یہ چیز فلاں نے سن لی ہے، کہا میں نے تو سنا ہی نہیں، کوچا بولنا مجھے سنا ہی نہیں دے رہا۔ اور اس ایک مومن کا دل رکھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے سے حجاب ہٹا دیے اور پھر مقامات انہیں عطا کیے، بہت ساری چیزیں اوروں سے زیادہ سمجھنے لگے۔ یہ میں نے دو مثالیں دی ہیں اشارتاً کہ اگر کوئی مومن کی خاطر اپنے آپ کو کم کر دے، اپنے آپ کو چھوٹا کر لے، تو وہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بڑا ہو جاتا ہے، وہ عظیم بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ ان باتوں پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بلند صلوات ہدیہ کریں۔ اللہم صل علی محمد۔ عزت علی الکافرین، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہوں گے۔ اور پانچویں صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ان کی عادت نہیں ہوگی، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا، ہمیشہ کچھ نہ کچھ جد و جہد کرتے رہنا۔ یہ مومنین کی ان لوگوں کی علامت ہے جنہیں پھر اللہ 3 ولایتیں عطا کرے گا۔ اور پھر چھٹی صفت ان کی کیا ہے؟ لا یخافون لومۃ لائم۔ کیا حسین بیان ہے، اللہ کا کلام ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم، ان کی چھٹی صفت یہ ہے کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے۔ ساری دنیا میری مخالف ہو جائے، اگر میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے جو کیا ہے وہ سچ کیا ہے اور حق کیا ہے، تو مجھے کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ وقتی طور پر ہم تنہا ہو جاتے ہیں ایسی کیفیت میں، وقتی طور پر ہمیں اکیلا کر دیا جاتا ہے ایسی کیفیت میں، لیکن آپ یقین جانیے کچھ ہی دیر گزرتی ہے، تھوڑا سا ہی دورانیہ گزرتا ہے کہ وہی جسے تنہا کر دیا تھا پھر سارے لوگ اسی کے ہو جاتے ہیں۔ مگر کیا کریں کہ ہمارے مزاج میں عجلت ہے، ہمارے مزاج میں جلد بازی ہے، ہم فوراً نتیجہ چاہتے ہیں، ہم فوراً وہی چیز چاہتے ہیں جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے۔ لیکن تھوڑا صبر کر لیں تو کچھ دیر کے بعد، کچھ مدت کے بعد اس کا ایک بہترین نتیجہ نکلتا ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جس پر چاہے اپنا فضل عطا کر دے۔ اب ان صاحبان فضل لوگوں کا مقام یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ تمہارا اللہم صل علی محمد و آل محمد، تمہارا ولی اللہ ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور تمہارا ولی وہ ہے جو صاحب ایمان بھی ہے، جس نے نماز بھی قائم کی ہے اور جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دی ہے۔ آمادہ ہیں ایک جملہ کہہ دوں؟ اللہ نے اپنی ولایت کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، رسول اللہ کی ولایت کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، مگر علی مولا کی ولایت کے لیے 3 لفظ استعمال کیے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے اذانوں میں آپ اللہ کے بارے میں تو ایک ہی جملہ کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، مگر جب علی کی بات آتی ہے تو لائن لگا دیتے ہیں، وقاتل المشرکین وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فص علی امیر المومنین، اتنی لمبی قطار، اتنے، تو جواب اس کا یہی آیت ہے۔ اللہ بھی جب مولا علی کی بات کرتا ہے تو 4 صفتوں کو بیان کرتا ہے۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ علی کی بات زیادہ سے زیادہ ہو، جب بھی بات کرو تو علی کی بات زیادہ سے زیادہ کرو۔ اللہ چاہتا ہے علی کی بات زیادہ ہو، رسول اللہ چاہتے ہیں علی کی بات زیادہ ہو۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں زیادہ ہو، نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول ہی چاہتا ہے کہ علی کی بات زیادہ ہو، اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے جس نے اللہ کو مانا ہو اس نے رسول اللہ کو بھی مانا ہو، لیکن یہ ضروری ہے جس نے علی کو مانا ہے اس نے اللہ کو بھی مانا ہے اور رسول اللہ کو بھی مانا ہے۔ ولایت مولا کائنات در حقیقت اللہ اور رسول کی ولایت کی ضمانت ہے۔ جتنا میں مولا کائنات سے خود کو قریب کرتا چلا جاؤں گا، خود بخود رسول اللہ اور اللہ سے قریب ہو جاؤں گا۔
یہ غلط فہمی ہے کہ علی کی بات زیادہ کرنے سے توحید سے دوری ہو جائے گی، یہ غلط فہمی ہے۔ جتنی بات مولا علی کی زیادہ ہوگی اتنا ہی اللہ سے قربت بڑھے گی، اس لیے کہ آپ علی مولا کے علاوہ کسی اور سے اللہ سمجھیں گے تو بند گلی کا شکار ہو جائیں گے۔ ہاتھ پیروں والا اللہ سمجھ میں آئے گا، جسم و جسمانیت سے مبرہ اللہ اگر بتائے گا تو وہ علی بتائے گا۔ خبردار، مولا علی کا خطبہ نہج البلاغہ کا، خبردار اللہ کے لیے اشارہ مت کیا کرو کہ اللہ وہاں ہے اور اللہ وہاں تھا اور اللہ وہاں ہے۔ جو اشارے میں آ جائے وہ محدود ہو جاتا ہے، اور جو محدود ہو جائے وہ سمد نہیں ہوتا، اور جو سمد نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ سب سے پسندیدہ ترین مضمون اگر مولا علی کے نزدیک کوئی مضمون ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے۔ یہ ہمارے یہاں پہلے ایک لفظ کہا جاتا تھا، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، کہ خطیبوں سے کہا جاتا ہے آپ کے قبضے کا مضمون کون سا ہے، یعنی کون سے مضمون پر آپ بہت اچھا بولیں گے، خود سے مطمئن ہیں آپ کہ یہ والا مضمون اگر شروع کروں گا تو اچھا بولوں گا، تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا تھا قبضے کا مضمون، کہ فلاں کے قبضے کا مضمون یہ ہے۔ حافظ کفایہ صاحب معراج بڑی اچھی پڑھتے تھے، اظہر حسن زیدی صاحب مباحلہ بہت اچھا پڑھتے تھے، مثلا آیت اللہ محسن الحکیم، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فلسفہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں، علامہ مجلسی حدیث بہت اچھی بیان کرتے ہیں۔ تو ہر ایک خطیب کا قبضے کا مضمون ہے۔ مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا آپ کا پسندیدہ مضمون کیا ہے، تو علی فرمائیں گے عقیدہ توحید۔ علی سب سے زیادہ دل سے جس موضوع پر بات کرتے ہیں نا وہ اللہ کی وحدانیت ہے، عقیدہ توحید ہے۔ اپنے جوتے میں ٹانکا لگا رہے تھے، برابر سے ایک صحابی گزرا اور کہنے لگا کہ خطاب کرنا مشکل، اور وہ بھی خطاب اگر کوئی کرے کہ جس کے اندر ایک لفظ میں بھی الف نہ آئے، یعنی پورا خطاب بغیر الف کا ہو، بولتا چلا جائے اور اتنے الفاظ اس کے ذہن میں ہوں کہ ہر وہ لفظ زبان پر لے کر آئے مکمل جملوں میں جس میں الف نہ آ رہا ہو۔ مولا مسکرائے، فرمایا علی کے لیے آسان ہے، اور 900 کچھ الفاظ پہ خطبہ ہے مولا علی کا جو بغیر الف کا خطبہ ہے۔ اسی وقت بولنا شروع ہو گئے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور بغیر الف کا خطبہ مولا علی نے دیا، جس پورے خطبے میں 900 کچھ الفاظ میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس میں حرف الف آیا ہو۔ پھر ایسے ہی ایک دن آپ اپنی ابا کو رفو کر رہے تھے، تو ایک صحابی، دو صحابی آپس میں بات کرتے ہوئے گزرے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ خطاب کرنا وہ بھی جو ہے وہ بغیر الف کا خطاب کرنا، مگر کمال تو یہ ہے کہ بغیر نقطے کا کوئی خطاب کرے، یعنی پورے خطاب میں کوئی ایسا حرف ہی نہ آئے جو نقطے والا حرف ہے۔ حضرت مسکرائے، حضرت نے فرمایا یہ بھی میرے لیے آسان ہے، اور 1000 کچھ الفاظ پر مشتمل میرے مولا علی کا خطبہ ہے جو غیر نقط خطبہ ہے۔ اس میں سارے وہ الفاظ مولا کی زبان پہ جاری ہوئے جس میں نقطے والا کوئی حرف نہیں آ رہا، اور دونوں خطبوں کا عنوان توحید ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو مولا کے کمالات جتنے بیان ہوں گے اتنا ہی اللہ ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ سب سے بڑی اللہ کی آیت کو علی کہتے ہیں، خود اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں انا آیت اللہ الکبریٰ، میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں جس سے اللہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور جب بھی مولا کی بات آتی ہے تو آپ سب کے میرے چہروں پر، ہمارے دلوں کے اندر ایک خاص رمق، ایک خاص حرارت، ایک خاص رونق ہمارے چہروں پہ آنا شروع ہو جاتی ہے، جو خود اللہ نے قرار دیا ہے کہ خون کی طہارت کی علامت ولایت علی ہے۔ یعنی میں اور آپ اس وقت اور اطمینان پاتے ہیں کہ جب ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے زبان کے اوپر، ہمارے کان کے سے گزر کر دل تک علی کے ذکر کا سفر جاری ہوتا ہے۔ اور یقین جانیے کہ یہ جو اسم ہے علی، یہ اسم اعظم سے کم نہیں ہے، اسم اعظم ہے مولا علی کا نام علی۔ جا رہے ہیں ایک سفر پر، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ جا رہے ہیں میرے مولا علی علیہ السلام ایک سفر پر، اکیلا سفر کرنے سے منع کرتے ہیں، خبردار تنہا سفر مت کیا کرو۔ تو آپ بھی سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں کہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون ہے جو میرے ساتھ ہم سفر ہو جائے۔ تو دور ایک گھوڑ سوار کو جاتے ہوئے دیکھا،
اس تک پیغام بھیجا کہ تمہارا کہاں کا ارادہ ہے. اس نے جب منزل بتائی تو مولا نے فرمایا میری منزل بھی وہی ہے، تمہاری سواری اور میری سواری ساتھ چلیں تاکہ نہ تم تنہا رہو نہ میں تنہا رہوں. سفر جاری تھا دونوں سواروں کا. ایک ایسے رستے سے گزر ہوا کہ جہاں رستہ زیر آب آ چکا تھا، اس کے اوپر پانی آ گیا تھا، اور پانی اتنا گہرا تھا کہ انہیں اس پار جانے کے لیے گہرے پانی میں اترنے اور وہاں سے گزرنے میں دشواری تھی. تو اس شخص نے جو مولا کے ساتھ تھا، اس نے اپنے سامان میں سے ایک چادر نکالی جو اس پانی پر پھیلا دی، اور کچھ پڑھا تو وہ چادر پتھر کی ہو گئی، اور یہ اس پار اپنے گھوڑے کو لے کے چلا گیا. اور وہاں جا کر کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے، اس لیے میں یہاں آ گیا، آپ کیسے آئیں گے؟ مولا نے اپنے دلدل کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا تم پانی پہ چل کے جاؤ گے. ہاں، اپنے گھوڑے سے فرمایا تم پانی پہ چلتے ہوئے جاؤ گے. اور مولا کا گھوڑا جہاں جہاں پیر رکھ رہا تھا وہ جگہ سخت ہوتی جا رہی تھی، اور مولا اس پار چلے گئے. تو اسے تعجب یہ ہوا کہ میں نے تو کچھ پڑھا بھی ہے، میں نے تو چادر بھی پھیلائی ہے، پھر جا کر یہ منظر بنایا، یہ تو پانی پہ چل کے ان کا گھوڑا آ گیا. تو کہنے لگا کہ میرے پاس تو اسم اعظم تھا، آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ اسم اعظم کیا ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگا کہ آپ میرے ہم سفر ہیں تو صرف اشارہ دوں گا، آخری نبی کے وصی کا نام. مولا نے فرمایا جس کا نام لے کے تم دریا عبور کرتے ہو وہ علی میں ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد پر. شان علی علیہ السلام بلند سے بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی یہ ذکر دلوں کی حرارت کے لیے، ایمان کی تازگی کے لیے، والدین کی پاک دامنی کے لیے، اور ہمارے مستقبل کے لیے اور ہمارے آج کے لیے انتہائی ضروری ذکر ہے، جسے ذکر علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. یوں ہی نہیں ہے، نبی نے فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. تمہاری کوئی ملاقات نہیں ہونی چاہیے جس میں علی کی بات نہ ہو. مجھے اور قوموں سے بھی پیار ہے مگر سندھیوں سے تھوڑا سا زیادہ سے پیار ہے، اس لیے کہ سندھی جب دو آپس میں ملتے ہیں نا تو یا علی مدد کہہ کر اپنی ملاقات کو علی کے ذکر سے زینت دے دیتے ہیں. اور قوموں میں بھی رائج ہوتا جا رہا ہے، اور اچھی بات ہے. جو اچھی بات رائج ہو اسے قبول کرنا چاہیے، اسے شاباش دینی چاہیے. جی ذکر مولا. اچھا، یہ جو فرمایا نا کہ علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت ہو، تو اتنا ذکر رہے گا نا 1400 سال سے کہ علی کا ذکر ہوتا رہے اور کم نہ پڑھنے پائے. ورنہ کوئی کہتا ہے بھائی کتنی دفعہ ایک بات کرو گے؟ یہی بات ہم 6 دفعہ سن چکے ہیں، مگر ہر محفل میں ہر جگہ ایک نئی بات، اور بات ختم نہیں ہو رہی، اور زمانہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. علی کا ذکر ختم ہی نہیں ہو پا رہا. اتنا ذکر ہوگا نا جو نبی نے فرمایا کہ ہر مجلس کا عنوان علی بنا دو، ہر ملاقات کا عنوان علی کا نام بنا دو. آپ ابھی ہم نے نہج البلاغہ کو کہاں سمجھا ہے جو کہتے ہیں کہ مولا علی کا ذکر ختم ہو گیا؟ ابھی مولا کائنات کے علم کے باب میں ہم نے کہاں سمجھا ہے جو ہم یہ کہیں کہ علی کی بات پوری ہو گئی؟ ابھی تو شجاعت مولا کائنات، ابھی تو سخاوت علی کی بات مکمل نہیں ہوئی. اور قرآن مجید تو پکار کر کہہ رہا ہے کہ بار بار اسے پڑھو، تمہیں ہر بار ایک نیا پیغام ملے گا. تو قرآن میں جو مولا علی کی شجاعت کا تذکرہ ہے، قرآن میں جو مولا علی کے علم کا تذکرہ ہے، قرآن مجید کے اندر جو مولا علی کی سخاوت کا تذکرہ ہے، اگر انہی آیات کو دوبارہ سے پڑھا جائے اور دیکھا جائے تو ہر بار ایک نیا پیغام ہے. جس طرح شاعروں کے ہاں 2 کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک آمد ایک آورد. شاعر پر جب آمد ہو رہی ہوتی ہے تو بغیر کسی فاصلے کے وہ شعر پہ شعر کہتا چلا جاتا ہے، بہتر سے بہتر کلام کہتا چلا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں آمد. اور بعض اوقات آمد نہیں ہوتی اور محفل میں ایک دن رہ جاتا ہے، کل پڑھنا ہے نیا کلام اور آمد ہی نہیں ہو رہی، تو پھر وہ اپنے فن کے مطابق شعر کہہ لیتا ہے، وزن پورا کر لیتا ہے، مصرے کہہ لیتا ہے، مگر خود ضمیر اس کا اندر سے مطمئن نہیں ہوتا کہ یہ میری آمد کی کیفیت ہے، اسے کہتے ہیں آورد. جس طرح شاعر کے ہاں آمد کی کیفیت ہوتی ہے نا،
اہل بیت کے ہاں سخاوت میں آمد ہے، یعنی مانگنے والا بس مانگ کر دکھائے، کام ان کا ہے دینا، خود اپنے گھر میں فاقے ہوں گے مگر کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے۔ میدان جہاد ہے، سامنے والے کی تلوار ٹوٹ جائے، نہتہ ہو جائے، علی پلٹ کر جا رہے ہوں اس لیے کہ نہتے پہ علی ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے، تو اس کی آواز آتی ہے یا علی حب لی سیفک، یا علی مجھے اپنی تلوار دے دیجئے۔ مولا علی نے ایک لمحہ نہیں لگایا تلوار دینے میں، اپنی تلوار اس کی طرف پھینک دی۔ اس نے مولا کی تلوار ہاتھ میں لے کر تلوار تانتا ہوا مولا کے قریب آنے لگا، اور جیسے جیسے قریب آ رہا تھا علی کے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا۔ کہنے لگا کوئی اپنے قاتل کو تلوار دیتا ہے؟ مولا مسکرائے، مولا نے فرمایا پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا، علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل۔ یہ تو ایک صاحب کہنے لگے جی کب تک خیبر و خندق پڑھیں گے؟ ایک تو ہم نے ٹوک ٹوک کے ذاکرین سے خیبر و خندق ہی چھڑوا دیا۔ اب جیسے پہلے پڑھا جاتا تھا خیبر و خندق کو، ایسے اب پڑھا ہی نہیں جاتا۔ بھائی جب تک خیبر و خندق پڑھا جائے گا جب تک قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ تم خیبر و خندق سے روک رہے ہو یا قرآن پڑھنے سے روک رہے ہو؟ ہاں یہ تو حق ہے سامعین کا کہ مولانا آپ سے یہ خیبر کا واقعہ ہم نے 30 دفعہ سن لیا ہے، اس کا کوئی نیا گوشہ تو نکالیے، کوئی نیا پہلو تو خیبر کے اندر سے لے کر آئیے، کیونکہ قرآن مجید کی آیات احادیث ہر دفعہ پڑھنے پر ایک نیا گوشہ عطا کرتی ہیں۔ یہ تو حق بجانب ہے سننے والا کہ جی آپ کوئی نیا گوشہ لائیے، لیکن یہ کہنا کہ، اور آپ دیکھیے کہ جہاں خیبر و خندق پڑھا جاتا ہے یعنی مولا علی کی بہادری اور شجاعت پڑھی جاتی ہے، وہاں بزدلی کا گزر نہیں ہے۔ جو قصہ سن رہا ہو کہ کیسے دشمن کو گرایا جاتا ہے اور پھر کیسے دشمن کے سینے سے اترا جاتا ہے، جو یہ سن رہا ہو کہ کیسے فتح کیا جاتا ہے باب خیبر کو اور پھر کیسے بہادری کے ساتھ میدان میں جایا جاتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی 70 سال سے حسین حسین کر رہا ہو اور اس کے اندر حسینیت کی خوشبو نہ آئے؟ جب ہم بہادری کے قصے سنیں گے، جب شجاعت کی باتیں، جب سخاوت کی باتیں سنیں گے، تو خود بخود ہمارے اندر ہمارے حساب سے وہ کمال آنا شروع ہو جائے گا، اور اللہ یہی چاہتا ہے ہم سے۔ اس لیے کہ جب شام کے حاکم نے حضرت ابن عباس کو دیکھا تو مولا علی شہید ہو چکے تھے، شہید کیا جا چکا تھا۔ ابن عباس کو دکھی کرنے کے لیے اس نے کہا تمہیں علی یاد آتے ہیں؟ کیا ہوا آج علی نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ کیسا لگتا ہے بغیر علی کے؟ ابن عباس سے حاکم شام دکھی کرنے کے لیے بات کر رہا ہے۔ تو حضرت ابن عباس جیسے انہیں موقع چاہیے تھا نا، حضرت ابن عباس نے فی البدی فوراً مولا علی کی شان میں جو آیتیں ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو ابھی 10 آیتوں تک پہنچے تھے کہ اس کی آواز آئی کہ کوئی اور بات کرو، جی کہنے لگے کوئی اور بات کرو۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا انہانی ان تلاوت القرآن، تم مجھے قرآن پڑھنے سے روک سکتے ہو؟ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ، اور اس گھرانے کی صدارت بنام علی۔ مولا علی کا تذکرہ ہمیں مولا حسن کے تذکرے تک لے کے جائے گا، مولا علی کا تذکرہ ہمیں امام حسین تک، ہمیں ائمہ اہل بیت تک۔ پہلا مرحلہ جس کا صحیح ہو اس کا آخری مرحلہ بھی صحیح ہوگا، لیکن کوئی یہ کہے کہ پہلا تذکرہ نہیں، ہمیں بعد والے تذکرے کریں، یقیناً کرنے چاہیے، لیکن پہلا تذکرہ مضبوط تر ہونا چاہیے، تب بعد کے تذکرے اور مضبوط ہو پائیں گے۔ ہمیں اہتمام کی ضرورت ہے، اس شہر کے اندر بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اور آپ متوجہ ہیں اس پر، مجھے آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ کی توجہ ہے۔ اور آپ نے تو مجھے کسی نے نہیں کہا، مگر میں بلا معاوضہ وکیل بن رہا ہوں آپ کا، اور وہ یہ کہ مثلاً شخصیات تشریف فرما ہیں، ہمارے ذکی بھائی اگر ہمت کر جائیں تو کیا ہی کہنا، اس شہر کو اسکول کی ضرورت ہے۔ متفق ہیں تو صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اور بھی متفق ہیں تو ایک اور صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
توجہ ہے نا حضرات کی؟ علم علی کے اوپر بات ہو تو ایسا سمندر ہے مولا علی کا نام، مولا علی کا وجود، کہ علی کا چاہنے والا جاہل نہیں رہ سکتا۔ عزیزو، ہم پہ کرم ہے اس گھرانے کا کہ ہمیں اس نظام سے وابستہ کیا ہے، اور اس نظام سے جوڑنے پر جو ہم پر کرم ہے وہ جناب زینب کا ہے۔ مجھے ایسا گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کر سکوں۔ یہ جو امام بارگاہ ہے نا، یہ جناب زینب کی آرزو ہیں، یہ امام بارگاہ آرزو ہے جناب زینب ہے۔ جگہ چاہیے مجھے ایسی جگہ چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کا ذکر کر سکوں۔ تو ایسی جگہوں کا بنانا کہ جہاں ذکر امام حسین ہو رہا ہو، یہ خواہش ہے جناب زینب کبریٰ کی۔ اور آپ اور ہم اس نعمت پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ مجلس میں ہر طبقے کا فرد عقیدت کے ساتھ آ کے بیٹھا ہے، جوتیاں اتار کے بیٹھا ہے، باوضو ہو کر بیٹھا ہے، چھوٹا سا بچہ بھی، وہ بزرگ بھی، وہ مثال کے طور پر کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا، وہ آیا ہے عقیدتوں کے ساتھ کہ ہم خراج تحسین، بلکہ خراج عقیدت، خراج تحسین تو ہم نہیں پیش کر سکتے، خراج عقیدت مولا حسین کو پیش کرنے آ رہے ہیں، اور اپنی محبتوں کا اظہار کرنے آئے ہیں، اور درود و سلام بھیجنے آئے ہیں اس وجود پر جس نے پورا گھرانہ قربان کر دیا، تاکہ کوئی ایسی ہدایت کا نظام مرتب ہو کہ اب اس کے نام پر لوگ جمع ہوں گے تاکہ کوئی اچھی بات سن سکیں، کوئی اچھا پیغام لے سکیں۔ یہ اس ذات کا ہمارے اوپر احسان ہے، سب کچھ قربان کر دیا، ایسے ایسے پیارے قربان کر دیے امام حسین نے، جن کا بیان آج ہمیں رلا ڈالتا ہے۔ قاسم ابن حسن کا جنازہ ہو یا حضرت علی اکبر کے سینے میں برچھی ہو، حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں، یا حضرت علی اصغر کے گلے پہ تیر ہو، عزادارو کون سی مصیبت کا بیان ہے جو ہمیں متاثر نہیں کرتا؟ اور یہ ساری قربانیاں ایک طرف، اور فرزند رسول حسین ابن علی کے گلے پہ چلنے والا خنجر، وہ کند خنجر، اور وہ مصیبت کی گھڑی جس میں بہن نے ایک تیلے پہ کھڑی دیکھ رہی ہے، مگر کیا کرے علی کی بیٹی کہ بار بار آواز لگانے پر بھی کوئی ساتھ نہیں دے رہا۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی عرب خاتون گھر سے باہر آ کر کسی رستے پہ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لے تو دنیا سمجھ لیتی تھی کہ اسے کسی چیز کی حاجت ہے، یہ کچھ چاہتی ہے، اس کو کوئی مطالبہ ہے، اس کی کوئی خواہش ہے۔ سنیں گے عزادارو، 10 مرتبہ جناب زینب نے سر پہ ہاتھ رکھا، مگر اس مجمع میں کوئی تہذیب عرب کا رکھنے والا بھی نہیں تھا جو بڑھ کر یہ کہتا کہ علی کی بیٹی تمہیں کیا چاہیے۔ جب جناب زینب کی بات کسی نے نہیں سنی تو پھر بی بی نے آواز دی، کوئی ہے جو میرے ماں جائے کو بچائے؟ دیکھ رہے ہو میرا بھائی مارا جا رہا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، ایام گریہ وزاری کے ہیں، پرسے کے ایام ہیں۔ عزادارو، جناب زینب کبریٰ پر کیا گزری ہے، کربلا میں پوچھا جائے یا کوفے گئے اور شام کے بازاروں کا پوچھا جائے، کتنا پیار ہے امام حسین کو اپنی بہن زینب سے، اور کتنا پیار ہے جناب زینب کو امام حسین سے، یہ بھی بہت تاریخ کربلا کا ایک منفرد باب ہے۔ جناب زینب اپنے بھائی سے کتنا پیار کرتی ہیں اور امام حسین اپنی بہن سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ مقتل کا کہنا یہ ہے کہ امام حسین جب زمین کربلا پر تھے تو کچھ دیر تک امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا، یہ طے کرنا مشکل تھا کہ حسین کے بدن میں ابھی روح باقی ہے یا نہیں۔ قاتلوں کا جب حلقہ تنگ ہونے لگا، خنجر لیے ہوئے، تبر تیر لیے ہوئے، بھالے برچھی لیے ہوئے، اور قاتل جب آگے بڑھ رہے تھے کہ کبھی امام حسین کا گلا کون کاٹے گا، تو ایک سپاہی کی آواز آئی، اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔ تو ایک ظالم نے مڑ کر دیکھا اور اس سپاہی سے پوچھا کیسے طے کریں ابھی حسین زندہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ امام حسین کے بدن میں کچھ دیر تک تحرک نہیں تھا، تو ایک اور سپاہی کی آواز آئی کہ میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، میں اس سے کہوں گا کیا تکلیف دینا چاہتا ہے۔ سب نے مڑ کر دیکھا اور کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا حسین زمین کربلا پر ہیں اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا ہے۔ بس یہ سننا تھا، امام نے کوہنیوں پہ زور دیا، اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، پہلے میرا گلا کاٹو پھر میری بہن کی طرف جانا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ وہ سخت منزل تھی جب جناب امام حسین کربلا کی زمین پر شمر کے خنجر سے ذبح کیے جا رہے تھے، ایک ایک ضربت پر تسبیح کی آواز آ رہی تھی، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اور کربلا کی زمین پر فرزند رسول کو شہید کر دیا گیا۔ 11 محرم آ گئی، اسیروں کا قافلہ شہداء کے بدنوں سے گزارا گیا۔ اس وقت جناب زینب پر کیا گزری ہوگی کہ جب جناب زینب نے اپنے بھائی کا بدن بے گور و کفن دیکھا، کیا گزری امام سجاد پر کہ جب بابا کے بدن پہ دوڑے ہوئے گھوڑوں سے پامال بدن کی حالت یہ دیکھی کہ امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں 2-3 منزلیں لوں گا۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں، ائمہ اہل بیت دعا دیتے ہیں رونے والوں کو۔ کوفے کے سخت منزلوں سے جناب زینب نے بچوں کو گزارا، بیویوں کو گزارا، مگر عزاداروں سب سے زیادہ تکلیف دے، سب سے زیادہ مصیبت کی جگہ وہ شام کا بازار۔ اللہ آپ کو مجھے بار بار شام لے جائے اور ان وادیوں سے گزر کر جناب زینب کو سلام کر کے آئیں۔ شام کا بازار، میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ہمیں ایسے کھینچا جا رہا تھا جیسے بیچے جانے والے غلاموں کو کھینچا جاتا ہے۔ پھر فرمانے لگے اتنا ازدحام تھا بازار شام میں، اتنا ازدحام تھا کہ لوگ میری ماں بہنوں کے قریب آ جاتے تھے۔ سخت جملے ہیں عزادارو، مجھ سے بیان نہیں ہو پائیں گے۔ ایسا منظر بھی شام کے دربار میں بنا، اور پھر ایک ایسا منظر بھی شام کے دربار میں بنا کہ جب شام کے دربار میں آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے، بیویوں کے حلقے میں کھڑی ہوئی تھیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حق ہے بلند آواز سے گریہ کرنا۔ بیویوں کے حلقے میں کھڑی ہوئی تھیں کہ ایک مرتبہ آواز دی گئی کہ کوئی ہے جو بتائے کہ کربلا میں کیا گزری ہے؟ تو آواز دی گئی کہ شمر کو بلایا جائے۔ ایک بلند مقام پر ایک چبوترے پہ شمر کو کھڑا کیا گیا۔ شمر سارے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتاؤ کہ کربلا میں تم نے کیا کیا ہے۔ شمر نے گزارش سنانا شروع کی، یزید کو آواز دے کر کہا اے امیر، ہم نے حسین کے اصحاب کو مارا، ہم نے حسین کے بچپن کے ساتھیوں کو مارا، پھر ہم نے حسین کے جوانوں کو مارا، ہم نے حسین کے بچوں کو مارا، اور پھر آخر میں ہم نے حسین کو پیاسا کر کے مارا۔ جیسے ہی شمر نے امام حسین کے بارے میں کہا نا، تو بیویوں کے حلقے سے جناب زینب کی آواز آئی، اسکت ایھا الکاذب ابن الکاذب، خاموش جھوٹے اور جھوٹے کی اولاد۔ سب نے مڑ کر دیکھنا شروع کیا، کون تھا یہ؟ کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہیں زینب؟ میری بیوی نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے میں فرمایا ان اخ الحسین لا یترک فی الکوفہ الا وفیہ باک و باکیہ۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے بھائی حسین نے کوفے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں میت نہ بھیجی ہو۔ میرے پیاسے بھائی نے، میرے لاشیں اٹھانے والے بھائی نے، اکیلے بھائی نے اتنے لوگوں کو فنار کیا ہے کہ ہر گھر میں ایک میت بھیجی ہے میرے بھائی نے۔ یہ جھوٹ کہتا ہے کہ میرے بھائی کو انہوں نے ایسے آرام سے مار دیا۔ میرا بھائی تو جب چاہتا تھا، جب اس نے چاہا کہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، تب اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور پھر انہوں نے میرے بھائی کے گلے پہ خنجر چلا دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ تو یزید نے جناب زینب سے ایک جملہ کہا
کہنے لگا اے علی کی بیٹی بتاؤ سب سے بڑی مصیبت تم نے کیا دیکھی؟ تم نے کربلا میں، تم نے اس سفر میں سب سے بڑی مصیبت کیا دیکھی؟ عجب نہیں یہ سوچ رہا ہو کہ بی بی کہیں گی علی اکبر کا لاشا، عجب نہیں اس کے ذہن میں ہو کہ بی بی فرمائیں گی قاسم کا پامال لاشا، عجب نہیں بی بی کہتی کہ میرے بھائی حسین کے گلے پہ چلتا خنجر۔ جب اس نے کہا نا سب سے بڑی مصیبت زینب تم نے کیا دیکھی، تو بی بی نے فرمایا زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تجھ جیسے سے بات کر رہی ہے۔ کہاں علی کی بیٹی اور کہاں یزید سے محو کلام، کہاں دربار شام اور کہاں زہرا کی لال، زہرا کی بیٹی فاطمہ، زہرا کی بیٹی زینب، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی عزادارو، گریہ ہو گیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک منزل اور آگے آ جائیے، یہ جو دن چل رہے ہیں نا، یہ جو دن گزر رہے ہیں، یہ ایک 4 سالہ بچی کی شہادت کے دن ہے۔ مجلس میں خواتین کے ساتھ چھوٹی بچیاں بھی آئی ہوئے ہیں۔ جن گھروں میں بچیاں ہوتی ہیں ان گھروں کی رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے، جن گھروں میں چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان گھروں کی رونق کچھ اور ہوتی ہے۔ حسین مولا کے گھر کی رونق کو سکینہ کہتے ہیں۔ سنا ہے میرے محترم سننے والوں نے کہ جناب سکینہ اونٹ سے گر گئی تھیں۔ میں نے اپنے کانوں سے نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ بی بی کو گرایا گیا تھا۔ یہ دو علیحدہ باتیں ہیں۔ جب سر امام حسین نظر آتا تھا نا تو جناب سکینہ فریاد کرتی تھی بابا مجھے تماچا مارتے ہیں، بابا میرے گوشوارے اتار لیے۔ سارا قافلہ گریہ کرتا تھا۔ تو ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کیا کریں کہ سکینہ کا رونا بند ہو جائے؟ اس نے کہا اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا۔ اب جناب سکینہ کو ابن رجر نامی ایک ظالم نے بی بی کو اونٹ سے گرا دیا، قافلہ آگے بڑھا، سکینہ بی بی پیچھے پیچھے آ رہی ہیں، پھپھی اماں میں گر گئی، بھیا سید سجاد میں گر گئی، بھیا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ سر حسین جس نیزے کی انی پر ہے، جناب زینب کی نگاہ گئی تو حسین رو رہے تھے۔ فرمایا بھائی تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ آواز آئی میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے۔ عزادارو گریہ ہو گیا۔ بس ایک جملہ سن لیں، یزیدی سپاہ کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ جب کربلا میں خیمے جل رہے تھے تو میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے، اور خیمے کی چوب سے اس کا سر لگتا ہے جا کر، اور پھر وہ رستہ بدل کے دوبارہ خیمے میں جاتی ہے۔ تو یہ کہتا ہے میں نے یہ سمجھا کہ شاید کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور یہ خاتون آگ کی طرف جا رہی ہے۔ تو کہتا ہے میں دوڑتا ہوا گیا اور میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا آگے آگ جل رہی ہے؟ تو وہ بی بی مڑی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی یا شیخ انا لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا۔ اور وہ بی بی خیمے میں چلی گئی، جلتے ہوئے خیمے سے اپنے بھتیجے کو اپنی پشت پہ اٹھا کے لائی۔ کہتا ہے تب مجھے پتا چلا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ رو لیے آپ؟ کتنا مشکل تھا جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا لانا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کا اٹھانا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ جب جا کر کہتی تھی نا جناب زینب بھابی قافلہ تیار ہے، تو جناب رباب فرماتی تھی زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی زندان میں اکیلی ہے۔ امام سجاد کو لے کر آئیں جناب زینب، اے زین العابدین بھابی کو محمل میں بٹھانا ہے۔ تو جب امام سجاد زندان میں آئے تو کیا دیکھا؟ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے ہو، ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور ایک فریاد کر رہی ہیں سکینہ اٹھو قافلہ تیار ہو گیا، اے میری بچی محمل تیار ہو گئی۔ امام سجاد کی آواز آئی اماں قافلہ تیار ہے چلیے۔ اب حکم امام پا کر جناب رباب محمل میں آ کے بیٹھ گئیں، قافلہ چلنے لگا۔ شام کے دیہات کی عورتوں نے آوازیں دیں الوداع یا زینب، الوداع یا زینب۔ جناب زینب نے محمل کا کچھ پردہ ہٹایا اور شام کی عورتوں سے ایک جملہ فرمایا مجھ پر احسان کرو گی؟ اے شام کی عورتوں مجھ پہ احسان کرو گی؟ تو شام کی عورتوں نے کہا بی بی حکم کریں گی۔ جناب زینب نے اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا۔
ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ اللہ آپ کو شام لے جائے جناب سکینہ کی زیارت کے لیے۔ اب جب آپ شام جائیں نا تو زری جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں، ہم نے تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری قبر پر آتے رہیں گے، سکینہ کی قبر کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔